الحسین علیہ السلام یا باب الحوائج یا مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام ادرکنی اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج برائے تجلیل ظہور امام آخر الزمان علیہ السلام بلند صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ صدیوں سے انتقام کی حسرت لیے ہوئے، صدیوں سے انتقام کی حسرت لیے ہوئے، عاشورہ جیسی دل میں قیامت لیے ہوئے، ہر بے کفن شہید کی میت لیے ہوئے، اور بکھری ہوئی بطول کی دولت لیے ہوئے، روداد اپنے غم کی سناتی ہے کربلا، آخری حسین بلاتی ہے کربلا۔ ان الفاظ کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں جناب محترم حیدر رضا غدیری صاحب آف گجرانوالہ اور ان کے فوراً بعد قبلہ علامہ محمد علی حسنین نجفی صاحب فضائل مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ خوشنودگی محمد و آل محمد علیہ السلام بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے ظہور امام زمان علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن حسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذا السعد وفی کل سعد من سعد اللیل والنہار ولی بحافظ مقاعد مناصر ودلیل معین حتی تسکنہ والزکاة طویلہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولائل علی وشرحنا صدورنا بمعرفت الولی وملہ القلوبنا بذکر العلی او ابکا عیوننا فی غم العلی۔ الصلاة والسلام علی النبی والعلی وزوجت العلی وبنات العلی واولاد العلی وشیت العلی ونثار العلی اما بعد فقد قال الہ العلی بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون بلندتر صلوات۔ اجازت ہے بادشاہ بات کی جائے؟ اجازت ہے آپ سب کی؟ آل محمد آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک ربائی سے اپنی ڈیوٹی کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ یم بد اعتقادی میں مجھے بہنا نہیں آیا، یم بد اعتقادی میں مجھے بہنا نہیں آیا، اور بادشاہ یقین کی منزلوں کے اس طرف رہنا نہیں آیا۔ یم بد اعتقادی میں مجھے بہنا نہیں آیا، اور یقین کی منزلوں کے اس طرف رہنا نہیں آیا، اور نہیں آئے میری امداد کو مولا تو میں سمجھا کہ شاید مجھے ابھی تک یا علی کہنا نہیں آیا۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزیزان محترم، چند لمحوں کے لیے آپ کی زیارت کر رہا ہوں، چونکہ قبلہ آ چکے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ کوئی بات نہیں، پھر بھی درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ آگے آ جائیں ایک ایک قدم، کوئی بات نہیں۔ چونکہ مسلسل آج تیسرا روز ہے، میں بتا رہا ہوں کہ درود کی فضیلت کیا ہے۔ چونکہ کل دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، قبلہ آ گئے تھے، تو ادب کا لحاظ یہی ہے کہ جب سینئر آ جائیں تو جونیئر کو چاہیے کہ اپنی جگہ چھوڑ کے سینئر کو دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟
تو عزیزان محترم کل میں نے آپ کے سامنے نکاح پڑھا تھا جناب آدم اور حوا کا، غور ہے نا آپ کی؟ کل یہاں سے میں بات چھوڑ کے تو چلا گیا تھا، جناب آدم کا اور حوا کا جب نکاح ہوا عزیزان محترم، تو آدم اور حوا کا جب نکاح ہو گیا تو جبریل نے کہا تھا کہ آدم حوا کا حق مہر ادا کیجئے، تو آدم نے کہا تھا کہ میرے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو جناب جبریل نے کہا تھا کہ آدم آج 14 مرتبہ آل محمد کی ذات پہ درود پڑھیے، سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے حق مہر ادا کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آج پھر ہم جناب آدم علیہ السلام کی ایک بات کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کتاب کا نام ہے اصول کافی، جلد نمبر اس کی 1 ہے، صفحہ 37 سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا ہے۔ تاجدار ولایت کے 5ویں سردار فرماتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ اگر توجہ ہے تو پھر بات کی جائے گی، اگر نہیں تو پھر یا علی کرتے ہیں۔ تاجدار ولایت کے 5ویں سردار فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا اس کا نام تھا عقل۔ اگر بات اچھی لگے تو بولیے گا ضرور، کیونکہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا مجھے آتا نہیں ہے۔ تاجدار ولایت کے 5ویں سردار امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو خلق کیا اس کا نام تھا عقل، اور اسے قوت گویائی دے کر فرمایا کہ آگے آ۔ وہ آگے آئی، پھر کہا پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹی، تو اللہ نے عقل سے فرمایا کہ میں تمہیں اس شخص میں کامل کروں گا جس کو میں اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ غور ہے آپ کی؟ یعنی میں عقل تمہیں اس جگہ میں داخل کروں گا، اس شخص میں داخل کروں گا جس کو میں اپنا دوست اور پیارا سمجھتا ہوں۔ چونکہ میں بات کو طویل نہ کروں، حضرت تاجدار ولایت کے 5ویں سردار حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، سلامت رہی آپ نے درود، اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل کہا جی رب جلیل، کہا 3 چیزیں ہیں، آدم سے جا کے کہنا 1 کو لینا ہے، 2 کو چھوڑنا ہے۔ جبریل نے کہا یا اللہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ کہا 1 عقل ہے، دوسرا حیا ہے، تیسرا دین ہے۔ 1 عقل، دوسرا حیا، تیسرا دین۔ جبریل آپ نے آدم سے کہنا ہے کہ ان 3 چیزوں میں سے 1 کو لینا ہے، 2 کو چھوڑنا ہے، 1 کو لینا ہے، 2 کو چھوڑنا ہے۔ جناب جبریل آدم کے پاس آئے اور کہا آدم اللہ نے 3 چیزیں تمہاری طرف بھیجی ہیں، جس میں سے 1 لینی ہے، 2 کو چھوڑنی ہے۔ آدم فرماتے ہیں اللہ نے کون سی 3 چیزیں میری طرف بھیجی ہیں؟ جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ نے عقل بھیجی ہے، حیا بھیجا ہے، دین بھیجا ہے، چنانچہ جو تمہیں چاہیے وہ لے لو۔ جو تمہیں چاہیے وہ لے لو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ عقل مجھے دے دیجئے، حیا اور دین سے کہیے کہ واپس چلے جائے۔ اب جناب جبریل نے حیا اور دین سے کہا کہ آؤ واپس چلتے ہیں، بادشاہ آؤ واپس چلتے ہیں۔ اب حیا اور دین نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ جناب جبریل فرماتے ہیں کہ تم میرے ساتھ واپس کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ جہاں عقل ہوگی وہاں حیا ہوگا، اور جہاں حیا ہوگا وہی تو دین ہوگا۔ غور ہے آپ کو؟ آل محمد سلامت رکھے۔ یعنی عقل، حیا اور دین، چونکہ جب تک عقل پختہ نہ ہو احکام الہیہ کا تعلق انسان سے نہیں ہوتا۔ دیکھیں غور ہے نا آپ کی کون سی گفتگو ہو رہی ہے آپ کے سامنے؟ یعنی عقل، حیا اور دین۔ اب جس بندے، دیکھیے بڑی آسانی آل محمد نے کی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اب جس بندے میں دین نہیں ہے سمجھ جائیے کہ بے حیا ہے۔ آل محمد سلامت رکھیں آپ کو، آپ کی خاموشی کو سلام ہے۔ جس میں دین نہیں ہے سمجھ لیجئے کہ وہ بے حیا ہے۔
اور جو بے حیا ہے یہ تو کنفرم ہے کہ اس میں عقل نہیں ہے، کیونکہ عقل ہے ولایت علی۔ بھائی درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ربائی سنا کے بہنے انہاں دا کی موڈ بندا ہے، ربائی سنا دے۔ علی ہے امام، علی ہے کسول، جس کی ہے مولا اسے اس کا ثواب دے۔ علی ہے امام، علی ہے کسول، علی نال کہندا تقابل فضول، اور جھلیا علی دے سوا کہندی دنیا دے اندر نہ زوجہ بطول نہ سارا رسول۔ لو جی شیر دے بول بھیجے، درود بھیجے محمد یا علی۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام کیا ہے؟ غور ہے بات صاحب کی؟ دیکھیے کتاب کا نام ہے تفسیر۔ بھائی غور کیجئے، میں کوئی بات ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ زبردستی میں نے نہیں کہنا کہ آپ بولیں تو یہ ہوں گے، نہیں بولے تو یہ ہوں گے، چونکہ آپ ذکر میں آ گئے ہیں تو مولا کی منظوری ہے تو آپ آئے ہیں نا۔ دیکھیے کتاب کا نام ہے تفسیر نور ثقلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تاجدار ولایت کے چھٹے سردار فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا سرکار آپ کا فرمان ہے کہ ہر گھر میں 5 مرتبہ ملک الموت آتا ہے، ہر گھر میں 5 مرتبہ بادشاہ جی ملک الموت آتا ہے، تو یبنا رسول اللہ یہ کیسے پتا چلے کہ اس وقت ملک الموت یہاں پہ موجود ہے؟ تو تاجدار ولایت کے چھٹے سردار فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جب بھی کسی مجلس میں، کسی محفل میں کوئی آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو گفتگو کرتے کرتے ایک دم برتا حیرت بن کر کوئی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سمجھ لینا کہ ملک الموت موجود ہے۔ یا علی باب الحوائج بادشاہ بھی موجود ہیں، اور یہاں پہ ان کے نوکر ملک الموت بھی موجود ہے۔ یہاں پہ سید زادے نے ابھی حدیث قصہ پڑھی ہے، چونکہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا بتاؤں، میری ویسے اوقات نہیں ہے کہ میں بتا سکوں، لیکن غور کیجئے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج پر لے جایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پوری کائنات کو اللہ نے کیا، یعنی جو عالم ازل میں، عالم ارواح میں جن سے میثاق لیا تھا سبھی سامنے آ گئے۔ حضرت اسرائیل کا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آنا تھا۔ کس کا؟ حضرت، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، حضرت اسرائیل کہہ رہا ہوں، حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہے ملک الموت؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا زمین پہ مجھ سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل ایک ہیں تو وہ 50,000 بندوں کی روحوں کو قبض کر لیتے ہیں، 1,000 بندوں کی روحوں کو قبض کر لیتے ہیں، 50,000 بندوں کی روحوں کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ جب 1,000 بندوں کی تم روحوں کو قبض کرتے ہو، 50,000 بندوں کی روحوں کو قبض کرتے ہو، اسرائیل یہ بتا سکتے ہو کہ پوری کائنات تمہارے سامنے کیسے ہے؟ اگر آپ کی اجازت ہے تو بتایا جائے، بتایا جائے جی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ مجھ سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ اسرائیل ایک ہو کے ہر جگہ پہ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ اسرائیل آپ بتائیے اپنے منہ سے کہ آپ ایک جگہ ایک ہو کے ہر جگہ پہ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ آپ ایک ہو کے ہر جگہ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ اسرائیل یہ بتائیے کہ پوری کائنات آپ کے سامنے کیسی ہے؟ توجہ کیجئے گا، غدیری جملہ دینے لگا ہے، میں نے اپنے کلیجے کو ہتھیلی پہ رکھ کے یہ جملہ تیرے حوالے کرنا ہے۔ مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیل سے پوچھا، اسرائیل تم جبریل کے نوکر ہو، تم ہمارے نوکر ہو، یہ تو بتاؤ کہ پوری کائنات تمہارے سامنے کیسی ہے؟ تو جناب اسرائیل فرماتے ہیں اللہ کے نبی پوری کائنات میں اسرائیل کے سامنے ایسے ہے کہ جیسے کسی کے ہاتھ کی ہتھیلی میں 1 درہم رکھا
کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، زبردستی نہیں میں کرتا. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی اسرائیل کے سامنے پوری کائنات کیسی ہے؟ جیسے کسی کے ہاتھ کی ہتھیلی میں ایک درہم رکھا ہو. اب اسرائیل کے سردار، اسرائیل کے استاد، اسرائیل کے مالک جناب جبرائیل علیہ السلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کہا جبریل مجھ سے صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پروں کی مسافت کتنی ہے؟ جبریل اللہ نے آپ کو 2 پر عطا کیے ہیں، آپ کے پروں کی مسافت کتنی ہے؟ جناب جبریل فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے دیے ہیں 2 پر. اگر میں دونوں پروں میں سے ایک نقطے کو زمین و آسمان کے درمیان رکھ دوں تو کائنات ختم ہو جاتی ہے. کوئی بات ٹھیک ہو گیا جی. اب جبریل بھی ہے نوکر. اب آ جائیں حدیث کسا پہ، آ جائیں نا، حدیث کسا پہ آ جائیں. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا چادر میں آئے، چادر مجھ سے مانگی. جب چادر میں نبی کریم آ گئے، مولا حسن آ گئے، مولا حسین آ گئے، مولا علی ابن ابی طالب آ گئے، تو جناب جبریل نے بھی پوچھا. انہوں نے کہا یا اللہ یہ بتائیے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ آپ سب کو پتا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ سبق سنا رہا ہوں. جناب جبریل نے پوچھا تھا کہ یا اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کہا تھا جناب بطول کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، مولا حسن ہے، مولا حسین ہے، مولا علی ہے، جناب محمد مصطفیٰ ہے. جبریل نے کہا یا اللہ اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ آپ کو چادر بتانے لگا ہوں، چادر کسے کہتے ہیں؟ اجازت ہے نا بتائی جائے. آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جبریل کے پروں کے نقطے کو زمین و آسمان کے درمیان رکھا جائے تو کائنات ختم. اسرائیل کے ہاتھ کی ہتھیلی میں ایک درہم رکھا ہو، ایسے ہے کائنات. اب جو جبریل نقطے میں کائنات کو سمیٹتا ہے نا، وہی جبریل اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں. اب جبریل زمین پر آئے، محمد مصطفیٰ پر سلام کیا، کہا مجھے اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں. مجھے تمہید پڑھنی نہیں تھی لیکن آپ کی سماعت کو سلام ہے. کہا چادر کے نیچے آ جاؤں؟ کہا جی آ جائیے. کتابیں کہتی ہیں جناب جبریل بھی چادر کے نیچے آ گئے. آپ کی خاموشی، کوئی بات نہیں، آپ نے تو قتل ہی کر دیا بات کا، آپ نے بات کا قتل کیا واللہ با خدا. میں نے کہا جبریل چادر کے نیچے آ گئے. بھائی جبریل چادر کے نیچے آ گئے. جو پوری کائنات کو ایک نقطے میں سمیٹ دے اسے تو جبریل کہتے ہیں. تو جو جبریل جیسے فرشتے کو اپنی چادر میں چھپا لے اسے سیدہ کہتے ہیں. یا علی آل محمد آپ کو سلامت رکھے، مولا صحت کلی عطا فرمائے. آپ کو غور ہے آپ کی؟ بھائی سمجھنا چاہیے کہ جناب سیدہ کی چادر کا مقام کیا ہے. جناب سیدہ کو حجاب اللہ کہا جاتا ہے. حجاب اللہ، اللہ کا پردہ. بھائی پوری کائنات جس میں چھپے، پوری کائنات جس میں چھپے وہ نقطہ ہے جبریل کا. اور جبریل جس چادر میں چھپ جائے، حیرت نہیں ہو گئی؟ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. پریشانی کی تو کوئی بات نہیں. اگر ربائیاں کہتے تو ربائیاں میرے کو بٹیر نے، میں ربائیاں بڑی جانا. اگر سبق سنانا ہے تو پھر سبق اچھے طریقے سے کوشش کروں گا میں. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. ایک اور ریکویسٹ کرنی ہے، اور یہ ریکویسٹ میری ماؤں بہنوں کے لیے ہے. چونکہ میں نصرت ایمان پہ میری کوشش ہے کہ میں پڑھوں، اور میں سمجھتا ہوں مجھ پہ واجب نہیں اوجب ہے کہ ممبر رسول سے اس پیغام کو دوں. چونکہ جب سے ممبر پہ موقع ملا ہے تو میں پیغام دے رہا ہوں. اگر کوئی ناراض ہو جائے تو آئی ڈونٹ کیئر، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے. مولا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آل محمد سلامت رکھیں. بادشاہ یہ آپ کے لیے بات ہے
کتاب القطرہ من بہار میں ہے، یہاں پہ قبلہ پڑھیں گے، میں تو سبق سنا رہا ہوں، وہ جب پڑھیں گے ان سے پوچھ لیجئے گا کہ حیدر بیٹا نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک کی ہے کہ نہیں. تو یہ باب ہے درود کا. سرکار فرماتے ہیں جب بھی تمہارے سامنے آل محمد کا نام لیا جائے تو بلند آواز میں درود پڑھا کرو. کہاں اگر درود نہ پڑھے تو مولا فرماتے ہیں تمہارے دونوں کندھوں پہ فرشتے ہیں، وہ دونوں فرشتے تم پہ لعنت کرتے ہیں. بلند آواز میں درود پڑھیں. مجلس حسین مذاق تھوڑی ہے میں ادھر ادھر کی بات کر کے چلا جاؤں. وائے کیوں؟ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دادا علی اور جناب سیدہ بطول کبریٰ، میں نام نہیں لے سکتا، ان کا نام لینے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے. آج جو مرضی اپنی بیوے کا نام تو مجلس میں لے نہیں سکتا اور جناب سیدہ کا نام لیتا ہے. جناب بطول کبریٰ سلام اللہ علیہا، سرکار فرماتے میری دادی اور جناب مولا علی نبی کریم کے گھر آئے، اور جب نبی کریم کے گھر آئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں. تو بی بی پوچھتی ہیں بابا آپ رو کیوں رہے ہیں، گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹی بطول کبریٰ میں نے جہنمی عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. کہا اللہ کے نبی بابا آپ نے جہنم میں جن عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ جہنم میں کس حالت میں تھی؟ یہ بات میری ماں بہنوں کے لیے ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اے بیٹی بطول کبریٰ سلام اللہ علیہا، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے قدموں سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی. سرکار فرماتے میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنی زبان سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی. سرکار فرماتے میں نے ایک عورت کو دیکھا، غور ہے بادشاہ، جو اپنے بالوں سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی. باتیں بہت زیادہ ہیں، چونکہ قبلہ آنے والے ہیں تو وہ آنے والے اور میں جانے والا ہوں. میں 3 باتیں بتا کے آپ کو ہدیہ کر کے جا رہا ہوں. نبی کریم سے جناب بطول کبریٰ سلام اللہ علیہ نے پوچھا بابا جس عورت کو آپ نے جہنم میں زبان سے لٹکا ہوا پایا اس عورت کا جرم کیا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں یہ وہ عورت تھی جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اذیت دیا کرتی تھی. سرکار فرماتے ہیں جس عورت کو میں نے جہنم میں بالوں سے لٹکا ہوا پایا یہ وہ عورت تھی جو غیر مردوں سے اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی. پوچھا بابا جس عورت کو آپ نے جہنم میں قدموں سے لٹکا ہوا پایا اس عورت کا جرم کیا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں یہ وہ عورت تھی جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جایا کرتی تھی. تو یہ 1400 سال پہلے نبی کریم نے اپنی بیٹی کو بتا دیا تھا کہ جو بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جائے وہ چھوٹی امی تو ہو سکتی ہے، کنیز سیدہ نہیں ہو سکتی. ویڈیو ریکارڈ ہو رہی، میں اپنی بات کا خود ضامن ہوں. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے، جو بات پڑھوں گا ممبر رسول پہ میں ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں. کسی کو بھی اگر علمی حیضہ ہو یا کوئی مجھ سے طلب کی نیت سے اگر پوچھنا چاہے میں کتاب کا حوالہ بھی دوں گا، میں بتاؤں گا بھی. الحمدللہ رب العالمین، چونکہ میں پڑھ کے یہاں پہ آیا ہوں. درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. ایک امام زمانہ بادشاہ دا صرف تھوڑا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا دیکھیے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، یقیناً میں جب سے کر رہا ہوں، میں فیصل آباد سے شروع ہوں تو کافی مخالفت ہو گئی ہے، یقیناً یہاں بھی کچھ ہوگی، آئی ڈونٹ کیئر. کتاب نہج البلاغہ ہے، میں سبق سنا رہا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے. نہج البلاغہ میں مولا علی نے صوفیزم پہ لعنت کی ہے جناب. صوفیزم پہ کیا کی ہے؟ لعنت کی ہے. غور فرمائیے گا. اچھا میں مسافر ہوں، سفر پہ ہوں یا سفر پہ نکل پڑا ہوں تو مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے اور گھر میں نے فون کر دیا کہ میں آ رہا ہوں. ٹھیک ہوگا، میں مثال دے رہا ہوں، مولا مجھے معاف کیجئے گا، میرے پاس اس سے زیادہ یعنی ہے نہیں، خزانہ نہیں تھا، ورنہ میں کچھ اور مثال دیتا. دیکھیں میں نے راستے میں ایک ہوٹل تھا، میں نے ہوٹل سے کھانا کھا لیا تو چند فاصلے پہ میرا گھر تھا. جب میں گھر آیا تو گھر والی نے کھانا بھی بنایا تھا، اور جب اس نے کہا کہ حیدر کھانا کھائیں گے تو میں نے کہا جی میں کھانا نہیں کھاؤں گا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا میں تو باہر سے کھا کے آیا ہوں. یعنی جو میری بھوک تھی نا
وہ رستے میں ختم ہو گئی، وہ رستے میں ختم ہو گئی۔ بھائی میں ایک بات، پریشان نہیں ہونا، میں جو بات کروں گا میں ذمہ دار خود ہوں۔ آپ کو یہ جو رستے میں صوفی ملتے ہیں نا، یہ جو رستے میں صوفیزم ہے نا، یہ امام زمانہ تک پہنچنے نہیں دے رہے۔ آپ کہتے ہیں نا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام زمانہ اللہ جل، تو امام زمانہ تک تو پہنچ نہیں دیتے۔ کتاب کا نام ہے سیرت امام مہدی، امام مہدی آمد سے لے کر شہادت تک، کتاب غیبت نعمانی، کتاب غیبت توسی، کتاب آل رسول اہل سنت کی 5 جلدوں میں ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام زمانہ کے لیے، بلندر صلوات پڑھیں پہلے، مولا مجھے معاف کر دیجیے، میں یہاں پہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ پریشان تھے نہیں، پریشان تھے نہیں، میں کہہ رہا میں آپ ذمہ دار ہوں، ٹھیک ہے۔ تاجدار ولایت کے بار میں سردار فرماتے ہیں، امام محمد مہدی آخر الزمان فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں یہ جو تیرے دونوں ہاتھ ہیں یہ امانت ہے تیرے وقت کے امام کے لیے، تو کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے کے ہاتھوں کو نجس نہ کر۔ یہ ہاتھ اور یہ پیشانی امانت ہے امام زمانہ کی۔ امام زمانہ کی ہاتھ بھی اور پیشانی بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ روزانہ دعائے عہد پڑھا کرو، روزانہ اپنے امام کے ساتھ بات کیا کرو۔ پنجابی دے وچ گل ہدیہ کر کے جا رہے ہیں، دیکھیں یہاں پہ بھی امام زمانہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے والد صاحب خالد حسین انتقال کر گئے 2009 کو، ٹھیک ہے، اور کوئی محلے میں آ کے میرے باپ کا افسوس کر کے چلا جائے، افسوس ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اس نے میرے ساتھ افسوس نہیں کیا۔ اچھا اس نے باہر، اچھا میرے گھر نہیں آیا، لیکن چوک میں اس نے کیا کیا؟ اس نے پتھر اٹھایا، اپنے سر میں مارا، سر پھاڑ لیا اور چلا گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آیا۔ اور تم اپنے امام کو پرسا دیا کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں غور کیجئے بھائی، میں کہاں کی بات کر رہا ہوں، غور ہے؟ اور بھائی گھر والے تو امام زمانہ ہیں، تو آپ ادھر ادھر ٹکرے مار کے چلے جاتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ بھائی جان 10 منٹ پڑھ سکنا نا، پریشانی تو نہیں کوئی؟ مولا سلامت رہے، غور ہے نا جی؟ جب آپ عزاداری کے لیے آتے ہیں تو معاف کیجئے گا، کوئی کما کرتا ہے، زنجیر چلاتا ہے، ماتم کرتا ہے، مصائب پڑھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ وقت کے امام کے لیے کرے، کیونکہ ضرورت ہے اس وقت۔ خاموشی ضرور ہوتی ہے مولا کے ذکر سے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہم پہ واجب نہیں، اوجب ہے۔ دیکھیں باپ گھر میں ہے اور ہم دادا کی قبر پہ جا کے پھول چڑھا رہے ہیں اور دعائے فاتحہ کہہ رہے ہیں، تو کیا دادا اچھا سمجھے گا؟ دادا اچھا نہیں سمجھے گا۔ کیوں نہیں سمجھے گا؟ اس نے کہا جو میرا بیٹا ہے اس کی تو عزت کرتا نہیں۔ تو تیرے وقت کے باپ کا نام امام محمد مہدی آخر الزمان ہے۔ یہ میں ہاتھ جوڑ کے، ہاتھ باندھ کے منت کر رہا ہوں، تسی اپنی بیویاں نو، اپنی تیاں نو، اپنی بھیناں نو، ساڈیاں بھیناں نو اے تسی حکم لانا ہے، کہنا جدوں بھی گھر دے وچ لنگر پکانا ہے وضو کر کے پکانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وضو تو بغیر لنگر نہیں پکانا، معذرت دے نال۔ اسی غریب لوگ کا، ماڑے لوگ کا، ایک چھابی لے کے آؤ، ایک پونا لے کے آؤ، ایک گلاس، ایک کولی، اور امام زمانہ دے نام واسطے مختص کر لو۔ گھر دے وچ جدوں دسترخوان لاؤ، جتھے پیو بہندا نا ہیڈ آف دا فیملی، وہ جگہ خالی چھڑ دیو، ایک روٹی رکھو، او دے وچ تھوڑا جا سالن، ایک گلاس پانی دا رکھ دینا، رکھ کے پورا ٹبر بیٹھنا، آل محمد تے درود پڑھ کے، پھر آل محمد دے دشمناں تے لعنت کر کے۔ جڑا پیو ہے نا گھر دا، جڑا حاکم ہے، ولی ہے، او دا کام امام زمانہ آئیو روٹی کھا لو، امام زمانہ روٹی کھا لو۔ سانو کڑا نظر آ رہے ساڑھے گناہ بہت نے، امام زمانہ آ جائیے، کھانا کھا لیجئے۔ چونکہ امام تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو وہ روٹی ایک تو بچ گئی نا، ہن جڑی روٹی بچی دا کی کرنا ہے؟ بادشاہ دا کرنا ہے وے کہ روٹی جو بچ گئی نا، سارے نے کہتا نا امام نو دعوت دیتی، چونکہ امام بہ گئے نے، ٹھیک ہے، اور روٹی رہنی ہے، او دی ایک ایک برکی باپ نے شروع کرنا ہے، پورے گھر نو نظر اللہ نیاز حسین صدقہ امام زمانہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یا آل محمد آپ کو سلامت رکھے. بھائی بڑی قیمتیں ادا کی ہیں نا.